الذين اصطفى أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من استغفر لي فأغفر له، ألا من استرزق فأرزق، ألا من ابتلي فعافيه إلا كذا حتى تطلع الفجر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین کرام، یہ جو مبارک مہینہ جس میں ہم اور آپ سب زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا. ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بہت ہی ایک محترم اور بہت ہی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے. تو جو چیز جتنے خیر کے ساتھ، جتنی اچھی چیز کے ساتھ جو چیز ملی ہوئی جس کا تعلق جتنا قریب ہوتا ہے اچھی چیز سے، تو اس کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ شعبان کے مہینے کی بھی فضیلت جو ہے اسی وجہ سے کیونکہ اس کے بعد جو فوراً مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک. رمضان المبارک کی فضیلت ہر ایک جانتا ہے، لیکن شعبان، رجب اور دوسرے جو مہینے ہیں اتنی فضیلت کی بیان نہیں کی جاتی. لیکن یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اس کے تعلق سے بھی تھوڑا بہت ہمیں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آخر یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، شعبان میں کون سے کام کرنے ہیں، شعبان میں کون سے کام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے. جب تک ہم ان تمام چیزوں کو جانیں گے نہیں تب تک ہم اپنے یا تو دوسروں کو دیکھ کر یا جو بدعات خرافات معاشرے میں ہمارے رائج ہو چکی ہیں ہم بھی اسی راستے پر چلتے رہیں اور ہم بھی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے اس کو شریعت کا حصہ مانیں، جبکہ دین و شریعت میں بعد میں ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کو جاننا ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک مومن کے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، بحیثیت امت محمدیہ ہونے کے، بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارث ہونے کے. ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ دین کیا ہے اور دین کے علاوہ کیا چیز ہے جو دین میں داخل ہوگی. جب تک یہ مسلمان صحیح طور پر ان کی پہچان نہیں کر پائیں گے تب تک بہت سارے خرافات کی چیزیں وہ دین میں کرتے رہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی پسند نہیں، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کو صحابہ کرام تک پہنچا کر آپ اس دنیا سے جا چکے، اور صحابہ نے بھی اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کرتے ہوئے امت کے ہر ایک فرد تک اس دین کو مکمل پہنچا دیا. اب اس میں اگر بعد میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اب اس کو نکالنا دین میں سے ہماری ذمہ داری، اس چیز کو روکنا دین سے ہماری ذمہ داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما ہمارے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. شعبان کے مہینے کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جو صحیح بالکل نہیں، کیونکہ احادیث میں بھی بہت ساری قسمیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں، کچھ متواتر، کچھ مشہور ہیں، کچھ منکر ہیں، کچھ ضعیف. تو محدثین کرام نے ساری حدیثوں کو چھانٹ کر الگ الگ کیا کہ کون سی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے، کون سی معتبر ہے، کون اس سے کم درجے کی، اور کون ایسی حدیث ہے جسے بالکل اس پر عمل نہ کیا جائے. تو بہت ساری احادیثوں کو جب جمع کیا گیا شعبان کے مہینے کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، تو اس میں جو ذکر کرنے کے تعلق سے جو شعبان کے مہینے میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کی رات، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات تو اس کی رات کو قیام فقوموا لیلہا وصوموا نہارا کہ 15ویں شعبان کو
رات کو قیام کرو یعنی ذکر کرو، نفل پڑھو اور اس کے دن میں روزے رکھو۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی یہاں سے جو پہلا آسمان اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات خاص طور سے امت کی مغفرت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے خاص اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تو سال کے 12 مہینے 365 دن اور وقت کے ہر ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر فرد کی دعا کو سنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دن کچھ مہینے ایسے خاص کیے ہیں جس میں اسپیشل طور پر، خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی امت کی مغفرت فرمانے کے لیے اللہ نے دن متعین کر رکھے۔ مثال کے طور پر 15ویں شعبان کو لے لیجیے، لیلۃ القدر کو لے لیجیے، عید الفطر کی رات کو لے لیجیے، عید الاضحیٰ کی رات کو لے لیجیے، یہ خصوصی دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیونکہ یہ امت جو ہے، کیونکہ اس امت کے اتنے دن نہیں مل سکتے جتنا پچھلی قوموں کو وقت ملا۔ ظاہر سی بات ہے پچھلی قوموں میں کوئی کسی کی عمر 500 سال ہوتی تھی، کوئی 400 سال جیتا تھا، کوئی 300 سال، اتنی لمبی عمریں ملتی، تو انہیں وقت، انہیں عبادات کرنے کا، انہیں نفلیں پڑھنے کا بہت زیادہ موقع ملا۔ لیکن یہ امت کی پوری عمر جو ہے آج کے دور میں 60 سال، 70 سال، بہت ہوا 80 سال، یہ بہت زیادہ سے زیادہ تھی کہ 80 سال سے کوئی اب جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی رحم فرما کر اللہ نے کہا کہ میں کچھ دن ایسے متعین کر دوں امت کے لیے تاکہ اگر بندہ اس رات میں، اس دن میں اگر عبادت کر لے تو وہ 1000 راتوں کے برابر بھی اس کا ثواب پہنچے، کیونکہ یہ امت اب 1000 سال جی نہیں سکتی۔ اس امت کی تعداد، اس امت کی عمر 800 سال نہیں ہو سکتی، 500 سال نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کچھ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی طور پر گفٹ کیا ہے تاکہ یہ امت کے ہر فرد اپنے گناہوں کی معافی کر سکے، اس رات میں، اس دن میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنے درجات کو بڑھا سکے۔ تو اسی طرح جو شب برات، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں آدمی اپنے گناہوں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی فرد اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر کے جہنم سے اس کو نجات بخشے۔ تو اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، براءت کی رات یعنی چھٹکارے کی رات، یعنی اس رات میں انسان گناہوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، عذاب سے چھٹکارا پا جاتا ہے، اسی لیے اس رات کا نام شب برات کیا گیا۔ لیکن اس کا نام نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں دیا، نہ اللہ کے نبی نے پوری حدیث میں کہیں اس کا نام دیا اس رات۔ یہ بات چلیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شب برات اس کو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس رات میں جو عبادات کے تعلق سے، جو ذکر کے تعلق سے جو باتیں مشہور ہیں اس کے بارے میں جاننا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے معاشرے میں، جو آج کے دور میں مشہور ہے کہ اس رات اجتماعی طور پر نفلیں پڑھی جائیں، اجتماعی طور پر ذکر و اذکار کیا جائے، اجتماعی طور پر مسجد میں جمع ہوا جائے، اجتماعی طور پر بیان ہو، تو یہ ساری چیزیں حدیث میں، قرآن میں بالکل بھی کہیں نہیں، نہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں، نہ آپ نے کہیں اس چیز کا حکم دیا۔ اجتماعی طور پر بات کریں کہ اجتماعی طور پر لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے، اجتماعی طور پر ایک امام کے پیچھے سب لوگ نفل نماز ادا کریں، اجتماعی طور پر لوگ قرآن پڑھنے بیٹھیں، اجتماعی طور پر اور کوئی ذکر و اذکار کیا جائے۔ عبادات ذکر کے تعلق سے تو آئی حدیث کہ اس رات میں انسان ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نفلیں پڑھے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرے اور جو کر سکتا ہے اپنی طاقت کے وقت۔ لیکن اجتماعی طور پر کہ لوگ ایک مسجد میں جمع ہو، وہاں پر بیان، وہاں پر نفلیں پڑھی جائیں، اس چیز کا ثبوت کہیں پر نہیں، نہ اللہ کے نبی نے دیا، نہ قرآن مجید نے۔
بس اللہ کے نبی نے کہا کہ امت کا ہر فرد انفرادی طور مسجد میں بھی جمع ہونے کا کہیں پر بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ انفرادی طور پر اگر کہیں یہ عبادات ہو سکتی ہے تو گھر پر ہو، ظاہر سی بات اگر ہر فرد مسجد میں جانے لگے تو خود بخود ایک اجتماع ہو جائے گا، اسی لیے عبادات گھر میں کرنے کے لیے کہا، مسجد میں نہیں، کیونکہ جب گھر میں عبادات ہوگی تو گھر کا ماحول جو ہے وہ سدھرے گا، گھر کا ماحول نورانی ہوگا، گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں، گھر کا بچہ، گھر کی عورتیں، گھر کے ہر فرد جب دیکھیں گے عبادات کرتے تو ان کے اندر بھی ذوق و شوق بڑھے، لیکن مسجد میں جمع ہونے کے لیے کہیں پر بھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اور اس کے بعد سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کے مجددین، مصلحین، مفسرین، ہر ایک کے قول کو آپ پڑھ ڈالیے، کہیں پر بھی کسی نے اس چیز کو نہیں لکھا ہے کہ مسجد میں جمع ہو کر عبادات کی جائے اس رات، جو بھی دعا کرنا ہے، جو بھی ذکر و اذکار کرنا ہے، جو بھی تلاوت کرنا ہے، جو بھی نفلیں پڑھنا ہے، وہ سب انفرادی ہے، آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں انفرادی طور اور اپنی طاقت کے وقت، یہ کہیں پر بھی نہیں کہ آپ 100 رکعت نفل پڑھیے، آپ پورا قرآن اقرام ختم کیجئے، آپ اور یہ 1000 مرتبہ تسبیح پڑھیے، کہیں پر بھی کسی چیز کو کاؤنٹر کر کے نہیں بتائے، کاؤنٹنگ کہ اس چیز کو اتنی تعداد میں، اتنی مقدار میں پڑھیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے وقت آپ جتنی عبادت کریں۔ اسی طرح اور جو دوسری چیزیں امت میں مشہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رات میں کرنا کیا، ایک تو اس رات میں ذکر و اذکار، انفرادی دعائیں، اور دوسرے دن جو اس کا کام ہے وہ روزے رکھنے کے تعلق۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رات میں قیام کیا جائے، قیام کا مطلب صرف نفل پڑھنا نہیں، قیام کا مطلب اس رات میں جو بھی آپ عبادات کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کے لحاظ سے، نفل پڑھنے کے لحاظ سے، قرآن مجید کی تلاوت کے لحاظ سے، یہ ساری چیزیں فقوموا اللیلہ میں داخل، یہ ساری چیزیں رات میں قیام کے اندر داخل۔ اور دوسری چیز وصوموا نہارا، کہ اس کے دن میں روزے رکھو، اس روزے رکھنے کے تعلق سے بھی امت کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اس ضروری کو فرض سمجھ لیا گیا، اس ضروری کو واجب سمجھ لیا گیا۔ اگر کوئی فرض نہ رکھے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس دن کا روزہ اس نے نہیں، لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں یار اس نے روزہ نہیں، جبکہ حدیث میں یہ ضعیف حدیث ہے، مشہور بھائی صحیح حدیث بالکل نہیں ہے، اسی لیے کسی پر فورس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی فرض مستحب کے لحاظ سے، نفل کے اعتبار سے اگر روزہ رکھے تو بہت اچھی بات، لیکن اگر انسان روزہ نہیں رکھا کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بغیر عذر کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تو کوئی بھی گناہ اس شخص پر نہیں، نہ اسے قابل ملامت کیا جا سکتا، نہ اسے برا کہا جا سکتا ہے، کسی کو بھی کچھ کہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ کوئی صریح حدیث، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ حکم دیا گیا باقاعدہ کہ نہیں اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر دوسرے دن کوئی آدمی روزہ نہیں رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن اگر رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، اسے ثواب ملے گا، اللہ کے یہاں اس کا درجہ بڑھے گا۔ ظاہر بات ہے اگر کسی بھی دن آپ سال کے 12 مہینے کسی بھی دن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر روزہ رکھیں، کسی بھی دن آپ نفل پڑھنے، رات میں تہجد پڑھیں، یہ تو سب اپنے فضیلت کو بڑھانے کے لیے، اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے ساری چیزیں۔ اسی طرح اور جو تیسرا کام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس رات میں؟ تیسری ایک تو انفرادی دعا کرنا، انفرادی ذکر کرنا، انفرادی نفلیں پڑھنا، انفرادی قرآن کی تلاوت کرنا، انفرادی توبہ و استغفار کرنا، ساری چیزیں انفرادی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، کیونکہ امت کے اندر آج یہ چیز مشہور ہو گئی کہ جب تک مسجد میں لوگ جمع ہو کر عبادت نہ کریں، جب تک لوگوں کو جمع نہ کیا جائے، تب تک ایسا لگتا ہے کہ یہ 15 شعبان آیا ہی۔
ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اجتماعی طور پر یہ کام نہیں کیا گیا ہم نے 15 شعبان میں سمجھے کچھ نہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں انفرادی، آپ کو الگ الگ کرنا ہے اور اپنی طاقت کے بقدر کرنا ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہ آپ پورا قرآن اسی رات میں ختم کریں، کہیں پر بھی یہ نہیں کہ 1000 نفلیں آپ اس رات میں پڑھیں، کہیں پر بھی یہ نہیں کہ اتنی تسبیحات آپ اس رات میں پڑھیں۔ سب چیز اپنی طاقت کے بقدر آپ اتنا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز کرنے کی، دوسرے روزہ رکھنا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں، رکھ لیے بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، نفل ہے، آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھنے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ۔ تیسری چیز جو اس رات میں کرنا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ یہ تیسری، کیونکہ یہ اس لیے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات ایک مرتبہ، آپ نے پوری زندگی ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، آپ چپکے سے اٹھے رات میں اور آپ جنت البقیع تشریف لے۔ جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں جہاں پر قبرستان ہے، اس کا نام جنت البقیع رکھا گیا۔ تو اللہ کے نبی اس رات میں چپکے سے اٹھے، کسی کو اپنے گھر والے کو بتایا نہ، اپنی بیوی کو، چپکے سے اٹھے اور آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی نیند کھلی تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے نہیں موجود، تو بے چین کہ آخر اس رات میں اللہ کے نبی کہاں چلے گئے بغیر بتائے۔ تو باہر نکلی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع سے واپس تشریف لائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں تشریف لے گئے؟ تو آپ نے کہا کہ میں جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں پر مرحومین کی مغفرت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ اس رات میں آپ قبرستان جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی گئے تو اس سے پتہ چلا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھیے سنت سے یہ بات پر اللہ کے نبی نے جو کام کیا ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے، لیکن اب اس میں بھی کیٹیگری ہے۔ ایک وہ سنت ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی نے پابندی کے ساتھ پوری زندگی کی، اور ایک وہ بھی سنت ہے جو اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ کی، اور ایک وہ بھی سنت ہے جو صحابہ نے اپنی زندگی میں کیا اور اللہ کے نبی نے اس پر منع نہیں۔ ہر سنت کا الگ الگ درجہ ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی نے جو کر دیا بس ہم بھی وہی کریں، تو اللہ کے نبی تو معراج پر بھی گئے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی معراج پر جائیں۔ وہ بحیثیت نبی کے وہ ایک الگ چیز ہے، آپ کے مقام کے لحاظ سے وہ معراج صرف آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری طرح بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر کہ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، اللہ کے نبی کو بہت ساری چیزیں غیب کی بتائی گئی، تو اب ہمیں تو نہیں بتائی گئی، تو ہم سوچیں نہیں ہمیں بھی بتائی گئی ساری چیزیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کو بسا اوقات ایسی باتیں پتہ چل جاتی تھی جو ابھی ہونے والی ہوتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک یہودی قبیلے میں گئے کسی کام کے لیے، تو وہاں پر ایک یہودی نے سازش کی کہ اوپر اللہ کے نبی دیوار نیچے بیٹھے ہوئے ٹیک لگا، تو یہودیوں نے سازش کی کہ اوپر چڑھ کر وہاں سے پتھر پھینک دیا جائے تاکہ اللہ کے نبی شہید ہو جائے، لیکن بحیثیت اللہ نے غیب سے فرشتوں کے ذریعے آپ کی دل میں یہ بات ڈال کے پہنچا دی کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ بحیثیت نبی کے، اب یہ چیز تو ہمارے اندر نہیں، ہم کو تو نہیں بتائی جا سکتی۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے پوری زندگی کیا تواتر کے ساتھ، ایک وہ سنت ہے، اور ایک وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کی، اور ایک وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ نے کیا آپ کو دیکھ کر، لیکن اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سنت کو ہر فرد کر سکتا ہے، منع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر فرد اس سنت کو کر سکتا ہے۔ تیسری طرف 15 شعبان کی رات جو آپ نے پوری زندگی سے ایک مرتبہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے امت کی مغفرت کے لیے، وہاں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، امت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، تو اس سے پتہ چلا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں، اسے یہ پتہ۔ لیکن آج کے ماحول میں، آج کے دور میں کیا چیز ہے کہ لوگ جماعت بنا کر قبرستان جاتے ہیں، جب تک 5-6 لوگ جمع نہیں ہو جاتے، جب تک 10 لوگ جمع نہیں ہو جاتے، پھر اگر بتی لے جا کر پھر جو بھی ہے وہاں پر خرافات دنیا بھر، جب تک یہ ساری چیزیں نہیں کرتے تب تک لگتا ہے کہ ہم نے قبرستان جو جانے کی سنت تھی اس کو پورا نہیں۔ اگر یہی چیز تھی تو اللہ کے نبی نے پوری زندگی کسی صحابی کو کیوں حکم نہیں دیا کہ تم 15 شعبان کو قبرستان جائے گا؟
آپ نے کہیں کسی صحابی پوری حدیث آپ پڑھ کہیں پر بھی نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر جانا چاہیں ایک مرتبہ جانے سے پتہ چلا کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قبرستان جائیں امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے تو ہم بھی جا سکتے ہیں، لیکن انفرادی طور اکیلے تنہا 10 لوگ کو جمع کر کے وہاں پر جا کر وہاں پر اگربتی سلگانے کے لیے وہاں پر اور خرافات کرنے کے لیے، بلکہ آپ جائیں تنہائی میں اکیلے میں جائیں. اللہ کے نبی نے اتنی خاموشی کے ساتھ گئے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. اگر یہ چیز کو لوگوں میں مشہور کرنا، اگر یہ چیز اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتانا تھا، اس سنت کو زندہ کرنا، تو اللہ کے نبی نے کیوں اس کا اعلان نہیں، اس کا حکم کیوں نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی بلکہ یہ انفرادی چیز تھی. آپ بھی جا سکتے ہیں اپنے مرحومین، اپنے جو چاہنے والے عزیز و اقارب، ان کے قبرستان پہ جا سکتے ہیں، امت کے لیے مغفرت کر سکتے ہیں. وہاں پر جو مرحومین ہیں، جو لوگ جا چکے اس دنیا سے. تو اس سے یہ پتہ چلا تیسری چیز. چوتھی چیز جو ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رات میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، 8 قسم کے لوگ جن کی مغفرت نہیں کی جاتی اس رات. 8 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی اس رات. اس میں ایک یہ ہے جو مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا مانتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانتا ہے، تو ایسے شخص کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی. چاہے وہ کتنا بھی ذکر و اذکار کر لے، کتنا بھی کچھ کر لے، جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا اور اپنی اس شرکیہ، اپنے جو اعمال شرکیہ، جب تک ان سے مکمل طور پر اجتناب نہیں کرے گا، جب تک ان چیزوں کو چھوڑے گا نہیں اور سچی توبہ نہیں کرتا، تب تک وہ چاہے لاکھ ذکر و اذکار کر لیں، نفلیں پڑھ لیں، اس کی مغفرت نہیں. تو ایک وہ مشرک جو شرک کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی. دوسرا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. تیسرے وہ جو آدمی جان بوجھ کر اپنا پائجامہ، اپنی لنگی، اپنا ازار، اپنا پینٹ ٹخنوں سے نیچے جان بوجھ کر لٹکاتا ہے، ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ بہت چھوٹی سی چیزیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات. کتنا بھی آپ کچھ کر لیجئے. اس لیے یہ چھوٹی چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ضروری ہے. والدین کی نافرمانی، مثال کے طور پر ماں باپ ہوتا ہے کبھی غصے میں ہم کچھ بول جاتے ہیں، کبھی ماں باپ غصہ ہوتے ہیں، سختی کرتے ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہمیں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جو ماں باپ کے دل کو لگے اور ان کو تکلیف. وہ جو کہیں، وہ غلط بھی کہیں تو آپ اس کو سن لیجیے، کچھ مت بولیے. ماں باپ ہیں، ان کا حق، ان کا فرض ہے آپ کو بولنا، آپ پر ڈانٹنا. اس لیے ایسی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا کہ ان کو برا لگ جائے اور آپ ان کی زبان سے آپ کے حق میں بد دعا نکل. ماں باپ کی دعا بہت ہی خطرناک ہوتی، اس لیے ان کی بد دعائیں لینے سے بچیے. کچھ بھی بولیں آپ اس کو چپ چاپ سن لیجیے. یہ سب سے اچھا فارمولا ہے. کہیں پر بھی کچھ ہو، اگر آپ کو وہاں بچنا ہے اس چیز سے تو آپ اپنا منہ بند کر لیجیے. بس سامنے والا 5 منٹ بول کے 10 منٹ بول کے خود بخود خاموش ہو. تو یہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جائے گی. شب برات جو اتنی فضیلت کی حامل ہے، اس رات میں بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگوں کی لیکن مغفرت نہیں ہوتی. اور بتایا اللہ کے نبی نے کہ اس رات میں جو لوگ اپنے دل میں ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے، اپنے بھائی کے تعلق سے، جو آدمی بغض رکھتا ہے، جو آدمی حسد کرتا ہے، اس کے تعلق سے غلط باتیں سوچتا ہے، اس کے اوپر تہمت اور الزام لگاتا ہے، ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات. یہ بہت بڑی بیماری، یہ جو اندر کی بیماری ہے، حسد، بغض، یہ انسان کو اندر کھوکھلا کر دے. اور یہ بیماری عام طور پر اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر ہر آدمی غور کرے تو ہر آدمی اپنی اس بیماری کو اپنے اندر لیے ہوئے کسی نہ کسی کا تعلق. اسی لیے یہ بیماری کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے.
یہ بیماری بہت ہی بھائی یہ ہمارے ایمان کو خطرے کے لیے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. یہ بیماری بھی خطرناک چیز. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی کا گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں جنتی شخص کو دیکھنا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جو آدمی جا رہا ہے وہ جنتی. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر انسان کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے. دوسرے دن پھر اسی طرح مجلس لگی, پھر ان کا گزر ہوا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا بے شک. اللہ کے نبی کہا کہ جو جا رہے ہیں وہ جنتی. تو ایک صحابہ کے اندر چیزوں کو جاننے کے لیے بڑا ان کے اندر شوق تھا. وہ اعمال کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, ہماری طرح نہیں. ایک صحابی کو فوراً انہوں نے کہا کہ میں پتہ لگا کر چھوڑوں گا کہ آخر یہ بندہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کا اس عمل کی وجہ سے. تو وہ گئے ان کے پاس. انہوں نے بہانہ کہا کہ میرا تھوڑا والد صاحب سے انبن ہو گئی ہے, اسی لیے والد صاحب کے پاس نہیں رہا, تھوڑا 2-3 دن آپ کے یہاں میں رہنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دے سکتے ہیں. صحابی نے کہا کہ بالکل آپ رہیے. بہانہ بنایا. تو صحابی کے پاس 3 دن رات میں سوتے نہیں. جو صحابی گئے تھے ان کو دیکھنے, وہ رات میں سوتے نہیں تھے, کیونکہ وہ دیکھنے گئے کہ آخر یہ بندہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی وجہ سے جنتی کہا. تو دیکھا کہ تو پہلے دن دیکھا رات میں کوئی نفل نہیں پڑھا, کوئی تہجد نہیں پڑھا, رات بھر مست سوتے رہے. دن میں بھی وہ جس طرح 5 وقت نماز پڑھتے, بس ہلکی پھلکی عبادت اور کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے دن بھی دیکھا وہی عبادت, رات میں مست سو رہے ہیں. تیسرے دن یہ خود کہنے لگے, کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا والد صاحب سے, بس دیکھنے کے لیے آپ کو آیا تھا, لیکن مجھے کوئی ایسی چیز تو آپ نے ملی نہیں, اور اللہ کے نبی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں. آخر ایسا کون سا عمل ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو دیکھو کوئی زیادہ ذکر و اذکار نہیں کرتا, کوئی نفلیں نہیں پڑھتا, کوئی تہجد نہیں, بس یہ کہ رات میں میں جب سونے جاتا ہوں تو میں اپنے دل سے امت کے تمام فرد کے لیے, پوری دنیا کے لیے, کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی نفرت, کوئی حسد, کوئی کینہ, کوئی بغض, کوئی حسد, ساری چیزوں کو میں نکال اور سب کو معاف کر دوں, اور باقی کوئی میرا ایسا. دیکھیں اتنا عمل کرنے, نہ کوئی تہجد ہے, نہ بہت کوئی ذکر و اذکار ہے. کیا عمل ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی امت کے فرد کے لیے کوئی حسد, کوئی بغض, کوئی کینہ کسی کے تعلق سے نہیں رکھتا, بلکہ سب کو معاف کر کے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں نے سارے انسانوں کو معاف کر دوں. اتنا عمل. اسی لیے 15ویں شعبان کی رات میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی اپنے دل میں بغض رکھے گا, حسد رکھے گا, تو ایسے فرد کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ بھائی ان چیزوں کا اہتمام کریں. پہلے والی بات میں پھر بتا دے, اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں. مکہ میں اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو قلب, جو بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی جتنی بکریاں اور ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں, اتنے بال کے بقدر اللہ تبارک و تعالی اس رات میں امت کی مغفرت فرمائے. اب ظاہر سی بات ہے بنو قلب ان کے پاس نہ جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ بکریاں, بہت مشہور قبیلہ ہے یہ بکریاں, یہ ان کا کام ہی ہے بکریاں پالنا, بے ہزار لاکھوں بکریاں پالتے. تو اب ایک بکری کے اندر کتنا بال ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں, کوئی انسان گنی نہیں سکتا. اب اس پورے قبیلے میں کتنی بکریاں تھیں, اللہ کے نبی نے کہا یہ بات سمجھانے کے لیے. اللہ کے نبی مثالیں اس لیے دیتے تھے تاکہ امت کو سمجھ آ جائے. مثالیں سے بات جلدی سمجھ آتی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے, بے شمار, کوئی جس کا حساب و کتاب نہیں. اسی لیے اگر اس رات میں آدمی اہتمام کر لے, تھوڑا سا اہتمام کرے. میں نے پہلے بھی بتا چکا کہ کوئی خاص رکعت نہیں کہ 1000 رکعت نفل پڑھنا ہے.
کوئی خاص تسبیح نہیں کہ 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے. قرآن کی تلاوت کوئی خاص نہیں ہے کہ پورا قرآن مجید اس رات میں ختم کرنا. اپنی طاقت کے وقت آپ جتنا کر سکتے ہیں. اور انفرادی مسجد میں جمع ہونا نہیں کہیں پر بھی. آج جو ماحول بنا ہے ہمارے یہاں جو لوگ بھی کرتے ہیں ایسا بھائی حدیث میں ایسا کوئی نہیں, اس لیے وہ کرتے ہیں. اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ امت میں ہم بگاڑ نہیں چاہتے بھائی. ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ امت کا ہر فرد نیک بن جائے. ہر آج سب سے بڑی بیماری کیا ہوگی, ہم لوگ ایک دوسرے کو نیچا سمجھنے لگے. جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کے تعلق سے مخلص نہیں ہوں, جب تک ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے, امت ایک پلیٹ فارم پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی. آج جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اسے اونچ نیچ کے لحاظ سے پیدا ہوا. ہر آدمی اپنے آپ کو صرف بہتر سمجھتا ہے, ہر آدمی صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. بھائی اپنے آپ کو کم اچھا سمجھو, دوسروں کو اچھا سمجھو, تب جا کے محبت پیدا ہو. آج جو بگاڑ پیدا ہوا تھوڑی سی صرف غلط فہمی کی وجہ سے یہ جو دوریاں پیدا ہوئی کہ کوئی آدمی ہماری مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں, ہم دوسروں کی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اسی لیے کوئی تفریق نہیں ہونا چاہیے. ابھی جلدی کا واقعہ ہے, کئی لوگوں کو معلوم ہوگا جو لوگ یوٹیوب چلاتے ہیں, ایک مندر میں ایک مسلمان بچہ, اس کی عمر 12-13 سال جو بھی نہیں ہوگی, وہ صرف پانی پینے کے لیے چلا گیا تو اس مندر کے لوگوں نے اس بچے کو پکڑ کر بہت پیٹا. تو لوگوں نے پھر مسلمانوں میں لوگ چلانا چالو کیا کہ مندر میں گیا تو لوگوں نے مارنا کیا, یہ ہندو لوگ اتنی دشمنی کرتے ہیں مسلمانوں سے. تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہاں جو ہم نے اپنی مسجد میں لکھ کر لگا ہے کہ یہاں پر وہابی کو, یہاں پر سنی کو, یہاں پر اہل حدیث کو آنا منع ہے, تو یہ بھی تو مندر کی طرح ہو گیا. جس طرح وہ منع کرتے ہیں اپنے مندر میں آنے کے لیے, ان کا لکھنا تو بلکہ اچھا ہے کیونکہ بھائی ہم کے مذہب کو ماننے والے نہیں, انہوں نے لکھا بہت اچھا ہے. لیکن ہم تو سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن ہم نے بھی تو اپنے مسجدوں میں لگا کے رکھا ہے کہ یہاں پر سنی کو آنا منع, یہاں پر اہل حدیث کو. بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم سب مذہب کو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مسجد میں آئیے, لیکن یہاں تو اپنے مذہب کو آنے کے لیے اجازت نہیں ہے. تو عیسائی آئے گا تو کیسے آپ اسے قبول کریں گے, یہودی آئے گا تو اسے کیسے قبول کریں گے, ایک کوئی غیر مسلم آئے گا اپنی مسجد میں, اسے دین آپ کیسے بتائیں گے جب آپ مسلمان کو آنے کے لیے منع کرتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو سب کو کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں. تو بھائی یہ دوریاں جو پیدا ہوئی تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے دور ہوئی. جو لوگ آج ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے, یہ بہت ہی غلط بات ہے. میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا, اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھائی یہ جو مسجد ہے اس میں کسی کو بھی آنے کے لیے منع نہیں. آدمی اکیلے آ کے پڑھتا ہے, اکیلے آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھے, کسی کو بھی کچھ منع نہیں. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, ہر فرد آ سکتا ہے, غیر مسلم بھی آ سکتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد میں آنے کے لیے کون روکتا؟ تو اللہ تبارک 15ویں شعبان جو رات ہے, اس میں بھائی خرافات سب سے آج جو امت کے اندر عبادات کے نام پر ہم لوگ خرافات زیادہ کرتے ہیں. عبادات کم ہوتی ہیں, خرافات زیادہ ہوتی ہیں. اور امت کے اندر جب سے خرافات کا ایجاد ہوا ہے, امت کے اندر سے عبادات ختم ہوتی جا رہی. عبادات کے نام پر ہم لوگ خرافات کرتے ہیں, اور خرافات کی وجہ سے ہماری عبادات ختم ہو گئی. ماحول کیا بنا, 15 شعبان مسجد میں جائیں گے, اس دن عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے, اس دن غسل کر کے بھی آئیں گے, عطر لگا کر بھی آئیں گے, بائک لے کر بھی آئیں گے, 2 رکعت نماز پڑھ کے تھوڑا سا بیان سن کے اس کے بعد پھر روڈوں پر بائک لے کر نکلیں گے. یہ بھائی یہ کیسی عبادت, یہ تو خرافات. اس رات میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اسی بائک کی وجہ سے. لوگ اس میں اپنے دکھاتے ہیں. اسی لیے ہم تمام فردوں کو چاہیے بھائی اس رات میں اہتمام کریں, لیکن انفرادی طور پر اپنے گھر میں, اور جتنی عبادات آپ اپنی طاقت بقدر کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.